السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو صبر، ایمان اور استقامت کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پیغمبر کی جس نے صدیوں تک اپنی قوم کو پکارا، اور ایک ایسے عظیم طوفان کی جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ذرا سوچئے، 950 سال، یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس میں نسلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال تک ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی دعوت دی۔ انسانی تاریخ میں صبر اور ثابت قدمی کی اس سے بڑی مثال شاید ہی کوئی اور ملے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، ایک طویل دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسے وقت میں بھیجا گیا جب انسانیت اللہ کو بھول چکی تھی اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا میں گم ہو گئی تھی۔ تو ان کا مشن کیا تھا؟ مقصد بالکل صاف تھا، اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپس لانا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی صدیاں وقف کر دیں۔ لیکن اتنی لمبی دعوت کا جواب کیا ملا؟ یہیں سے کہانی کا دوسرا اور بہت ہی تکلیف دہ حصہ شروع ہوتا ہے، قوم کی سرکشی۔ تاریخ میں شاید ہی کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی لمبی اذیتیں جھیلنی پڑی ہوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت کیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان پر کیا گزری ہوگی۔ صدیوں تک انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر ستایا گیا۔ لوگ انہیں اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور پھر انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ جاتے۔ بغاوت اتنی شدید تھی کہ باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، نوح کی بات کبھی مت سننا۔ پتہ ان کی قوم ان پر کیا طنز کرتی تھی؟ وہ کہتے، دیکھو، پہلے تو یہ نبی بنے پھرتے تھے اور اب بڑھئی بن گئے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے خشک زمین پر کشتی بنانی شروع کی تو لوگوں نے اسے بھی ان کا مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ بنا لیا۔ تو اب آتا ہے کہانی کا تیسرا حصہ، نجات کی کشتی۔ جب صدیوں کی تبلیغ کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اب بات چیت کا وقت ختم اور عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حکم تھا، ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو۔ کشتی کی تعمیر کا یہ کام خود ایمان کا ایک بڑا امتحان تھا۔ اللہ کے حکم پر آپ نے درخت لگائے، سالوں تک ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا، اور پھر ایک ایسی جگہ کشتی بنانی شروع کی جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سوچیں، دیکھنے والوں کو یہ کتنا عجیب لگتا ہوگا، لیکن یہ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اچھا، تو طوفان شروع ہونے کے نشانے کیا تھی؟ آسمان پر گہرے بادل نہیں، بلکہ ایک عام سا تنور، یعنی ایک چولہا۔ جب اس مٹی کے چولہے سے پانی ابلنا شروع ہوا تو یہ اس عظیم عذاب کے آغاز کا اشارہ تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اب کہانی کا چوتھا حصہ، عظیم طوفان۔ جیسے ہی وہ نشانی ظاہر ہوئی، بس دنیا بدل گئی۔ پانی صرف آسمان سے نہیں برسا، بلکہ زمین کے اندر سے چشموں کی طرح پھوٹ پڑا، اور ایک ایسی تباہی شروع ہوئی جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 950 سال کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 82 لوگ۔ جی ہاں، اتنی لمبی جد و جہد کے بعد صرف 82 وفادار ساتھی اور ہر جانور کا ایک جوڑا ہی حضرت نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوا جو ان سب کے لیے نجات تھی۔ یہ کہانی ایک بہت گہرے ذاتی دکھ کو بھی بیان کرتی ہے۔ ایمان کی لکیر نے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر کو ہی 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان کی اپنی بیوی اور ان کا اپنا بیٹا کنعان دونوں نے ہی ان کی پکار کو ٹھکرا دیا۔ کینان نے اپنے والد کی بات نہیں مانی۔ اسے لگا کہ وہ کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لے گا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی پہاڑ، کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی۔ بس ایک ہی بڑی لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ ذرا اس تباہی کی شدت کا تصور کریں۔ پانی اتنا بلند ہوا کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ بھی اس کے نیچے ڈوب گئے۔ بچ نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، ایک نئی دنیا۔ جب پانی اترا تو ہر طرف تباہی تھی، لیکن اسی تباہی میں سے ایک نئی شروعات نے بھی جنم لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں طوفان کے بعد کیا ہوا۔ 40 دن بعد بارش رکی اور اللہ کے حکم سے پانی کم ہونے لگا۔ آخرکار کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ وہاں حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی دنیا، ایک نئی ایماندار بستی کی بنیاد رکھی۔ انسانی تاریخ میں ان کے اس عظیم کردار کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 بہت بڑے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک آدم ثانی، یعنی دوسرے آدم، کیونکہ ان سے انسانیت کی ایک نئی نسل کا آغاز ہوا، اور دوسرا شیخ الانبیاء، یعنی نبیوں کے بزرگ، ان کی لمبی عمر اور بے مثال صبر کی وجہ سے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ وہ کشتی صرف لکڑی کا ایک جہاز نہیں تھی، وہ ایمان کی علامت تھی۔
ایمان والوں کے لیے نجات کا قلعہ اور تکبر کرنے والوں کے لیے تباہی کی لکیر۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ حقیقی پناہ صرف اللہ کی رہنمائی میں ہی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں آج ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج کے دور کے طوفانوں میں، یعنی فتنوں، پریشانیوں اور گمراہیوں کے طوفانوں میں، ہمارے لیے نجات کی کشتی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔